السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء، اساتذہ کرام، آج اس اقرا گیلیکسی چینل میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ کو یہ میری بنائی ہوئی ویڈیو اور جو کچھ بھی محنت ہے پسند آئی ہوں گی۔ تو طلباء، آج اس ویڈیو میں ہم سابقہ اور لاحقہ سمجھتے ہیں کہ سابقہ کسے کہتے ہیں اور لاحقہ کسے کہتے ہیں اور اس کی مثالیں کون کون سی ہیں۔ طلباء، وہ جز جسے کسی لفظ کے شروع میں اضافہ کر کے نئے بامعنی الفاظ بنائے جاتے ہیں اسے سابقہ کہتے ہیں۔ سابقہ کسی لفظ کے پہلے آتے ہیں۔ سابق کے معنی طلباء پہلے کے ہی ہوتے ہیں۔ اب وہ جز جو کسی لفظ کے شروع میں اضافہ کر دے، ابتدا میں ہی اضافہ کر دے اور اس لفظ کو بامعنی بنا دے تو اسے سابقہ کہتے ہیں، اور سابقہ کسی لفظ کے پہلے آتے ہیں۔ جس طریقے سے یہ ہمارے پاس میں مثال ہے نا۔ اب نا سے بننے والے جتنے سابقے ہیں میں نے جتنے ہو سکے آپ کے سامنے اتنے پیش کیا۔ الگ الگ کلاسز سے آپ جو ہے اردو کی کتاب سے آپ اخذ کر سکتے ہیں۔ تو نا سے نا سمجھ، نا واقف، نا لائق، نا خوش، نادان، ناچار۔ تو اس طریقے سے ہمارے پاس میں جو جز کا اضافہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے جو ہے بامعنی الفاظ بن رہے ہیں اور لفظ کے پہلے آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بے، اس سے بننے والے سابقہ بے ہوش۔ اسی طریقے سے بے سے بننے والا بے پرواہ، یہ ایک بامعنی لفظ بنا دیتا ہے، لفظوں کا جو ہے معنی بدلتا نہیں، بے معنی لفظ نہیں ہوتے۔ بے اثر، بے مثل۔ اب کم سے بننے والے طلباء کم زور، کم عقل، کم گو، کم اصل، کم یاب۔ اسی طریقے سے پر سے بننے والے پرجوش، پرمعنی۔ اس طریقے سے اور پر سے جو ہے کئی الفاظ بن سکتے ہیں، کم سے بن سکتے ہیں بے، نا۔ اس طریقے سے پابند، پازیب، پاجامہ۔ اس کے بعد میں طلباء جو ہے ہمارے پاس میں اگلا در سے درگزر، در پہ، درکار، سر بلند، سرتاج، سرحد، سرپرست، ہم سے ہم سفر، ہم جماعت، ہم راز، ہم پیالہ، نو سے نو عمر، نو رنگ، نو آبادی، نو نہال، لا سے لا وارث، لا زوال، لا مکان، لا یعنی۔ درد سے دردناک، درد مند، درد انگیز۔ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کہ بامعنی ہے، معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ خوب سے خوبصورت، خوب سیرت، خوب رنگ، پاک سے پاک باز، پاک دامن، پاک سیرت۔ اس طریقے سے بدنام، بدبخت، بد کردار، بدبو، با ادب۔ یہ غلطی سے پے ہو گیا، یہ بے اور الف ہونا چاہیے تھا۔ با ادب، با کمال، با عزت۔ ان سے ان پڑھ، انمول، انجان، اندیکھا۔ خوش آمدید، خوشحال، خوش لباس، خوشبو۔ قابل علم، قابل اعتراض، قابل استعمال، قابل لحاظ۔ خود غرض، خود نمائی، خوددار۔ اسی طریقے سے ذی شان، ذی اثر، ذی عزت، ذی روح۔ ذی روح ہے، یہ خے ہے غلطی سے، سوری، یہ ہے ہونا چاہیے تھا۔ نیک نیت، نیک کردار، نیک بخت۔ اسی طریقے سے اگلا پیج جو ہے ہمارا لاحقہ کا ہے۔ الفاظ میں جز کا اضافہ آخر میں ہو۔ اب ہمارے پاس میں جو لفظ ہے اس کا اضافہ بعد میں ہوگا۔ اب اس سے مل کر ایک نیا اور بامعنی لفظ بنے گا، اسے ہم پھر لاحقہ کہیں گے۔ تعریف کس طرح ہوئی؟
الفاظ میں جز کا اضافہ آخر میں ہو، ابتدا کا سابقہ میں ہوتا ہے، لاحقہ میں الفاظ میں جز کا اضافہ آخر میں ہو اور نیا بامعنی لفظ بنائے، بامعنی لفظ بنے تو اسے لاحقہ کہتے ہیں۔ جیسے درد، ہمدرد، بے درد، یہ جو لفظ آپ کو ابتدا میں نظر آ رہا ہے یہ بعد میں آئے گا اور سابقہ میں پہلے آیا تھا۔ اسی طریقے سے یہ فام اب بعد میں جائیں گا، ہر لفظ کے بعد میں جائیں گا، جیسے گل فام، سفید فام، سیاہ فام، اس طریقے سے اور بہت سے الفاظ بن سکتے ہیں۔ ابھی آپ پر منحصر ہے کہ آپ کتنے الفاظ کا ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ آمیز سے نصیحت آمیز، دل آمیز، اسی طریقے سے پرست جو ہے خود پرست، قوم پرست، بت پرست، اسی طریقے سے جو ہے سرپرست وغیرہ، اس طریقے سے کئی الفاظ بن سکتے ہیں۔ اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ چاہے آپ 5th کلاس سے 10th کلاس تک ہو، اس طریقے کے الفاظ پڑھتے وقت آپ کے نوٹ بک میں جو ہے الگ سے نوٹ کر کے حاشیے وغیرہ میں لکھ لیجئے۔ گیر میں دستگیر، دلگیر، گلوگیر، دار میں عزت دار، جاگیردار، تحصیلدار، اس کے بعد میں گار میں روزگار، طلبگار، مددگار۔ تو اس طریقے سے یہ تمام مثالیں جو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ تمام مثالیں لاحقہ کے ہیں۔ اب خواہ میں قرض خواہ، خاطر خواہ، گاہ سے سجدہ گاہ، عبادت گاہ، عید گاہ، دردناک، عبرتناک، خوفناک، فروش میں کتب فروش، سبزی فروش، سبزی بیچنے والا، سرفروش، ضمیر فروش، نواز میں مہمان نواز، بندہ نواز، دل نواز، اسی طریقے سے بچوں ادب نواز، طلب سے آرام طلب، حسن طلب، زر طلب، خیر طلب، دل میں جو ہے سنگ دل، بز دل، نرم دل وغیرہ وغیرہ، اس طریقے سے کئی الفاظ کا ذخیرہ جو ہے مل سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اب کتنی محنت کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے طلباء سابقہ اور لاحقہ کی جو تعریف ہے اس کو اگر آپ ذہن میں رکھ لیتے ہیں تو آپ کے سامنے اگر کوئی لفظ آتا ہے تو آپ فوراً پہچان لیں گے کہ لفظ کا اضافہ ابتدا میں ہوا ہے یا بعد میں ہوا ہے۔ تو یہ آپ پر منحصر ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ جو ہے اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر رہے ہوں گے اور آپ کے لیے یہ میرا ویڈیو سود مند ہو۔ اللہ حافظ۔